اللہ جل شانہ کا ذکر ایسے طریقے کے ساتھ کرنا کہ وہ انسان کے دل کے تار چھیڑ دے، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر اصل میں ذکر کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد تو تزکیہ اور نفس کی اصلاح ہے، ایک مقصد اس کا انسان کا اپنے اندر اپنی ان تاروں کو چھیڑنا ہے اور ان کو ہلانا ہے جس کے ذریعے سے اس کے اندر ایک خاص قسم کا اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو ذکر کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے ان کو ذکر سے مشائخ پھر روکتے ہیں، ایک خاص مقدار سے زیادہ نہیں کرنے دیتے، اور ان میں اتنی طلب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذکر سے رکتے نہیں۔ کتنے لوگ آپ جا کر دیکھیں گے، کبھی آپ مشائخ کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے اہل تعلق ان کے پاس آتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان کا ذکر کم کر رہے ہوں گے۔ وہ آ کر بتاتا ہے کہ میں فلانی چیز اتنے ہزار دفعہ پڑھتا ہوں، تو ان کا شیخ ان سے کہتا ہے کہ اس کو کم کریں، آپ نہیں پڑھیں۔ بعضوں کو بالکل روک دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی ڈوز بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر وہ جن چیزوں کو اس نے اپنے اندر ہلا دیا اس کا تحمل نہیں ہوتا، اس کے اندر اس کو سنبھال نہیں سکتا وہ۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی غلط اثرات پیدا ہوئے، اثرات ٹھیک ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اندر اس کو سنبھالنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں، اس لیے اس کو کم کیا جاتا ہے اور اس کو وہاں تک لایا جاتا ہے جتنے کو یہ سنبھال سکے۔ صحیح معنوں کے اندر ذکر تو وہی ہوتا ہے، اس کی کیفیات ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے، اور اگر ہمارے ذکر کے اندر کیفیت ہی نہیں ہے پھر دو تین چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے رزق پہ غور کرنا چاہیے۔ رزق حرام کے ساتھ کیفیات نہیں آتی عام طور پہ۔ اب اگر ایک طرف سے جسم میں حرام جا رہا ہے، دوسری طرف سے آپ جتنا مرضی ذکر کرتے رہے اس کی کیفیت نہیں مرتب ہوگی۔ دوسرا، احتیاطی تدابیر پر غور۔ اگر ذکر بھی آپ کر رہے ہیں اور اس کے اثرات نہیں مرتب ہو رہے دل کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے ذکر ہو رہا ہے اور اس کے اثر بند نہیں ہو رہا، کوئی کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے، اور کھڑکیاں دروازے ہیں آنکھیں، کان، زبان، یہ انسانی جسم کی کھڑکیاں دروازے ہیں، ان کی احتیاط نہیں ہو رہی اور ذکر چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ذکر کا یہ سمجھے کہ جیسے وہ جو سٹیم جمع نہیں ہو رہی، ٹھنڈک یا گرمائش جو چاہیے وہ جمع نہیں ہو رہی جس سے کوئی قوت پیدا ہو سکے۔ اب آپ کہیں پر بھی آپ دیکھیں نا، قوت کے لیے سٹیم کو یا بھاپ کو، انرجی کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ پھر اسے قوت کا کام لیا جا سکے۔ بالکل اسی طرح کی انسانی جسم بھی ہوتا ہے، تو وہ ادھر سے ذکر کے ذریعے تھوڑی سی جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ یا آنکھوں کے راستے سے نکل رہی ہے یا کان کے راستے سے نکل رہی ہے یا زبان کے راستے سے نکل رہی ہے، اس کے غلط استعمال کے نتیجے کے اندر اس سے بھی ذکر کے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ تو ہمیں ان دونوں پہلوؤں پر، اگر آپ ان دو چیزوں کو ٹھیک کر لیں، ہم لوگ سب سے پہلے کہنے والا خود محتاج ہوتا ہے کہ رزق پر غور کریں کہ کمائی حلال کی ہو، اور دوسری چیز یہ کہ جو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں، اور کچھ عرصہ بھی انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لے، اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان اثرات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اس محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کا نام لینے کے اندر مزہ آنے لگتا ہے، لطف آتا ہے اس کے اندر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کی بڑائی کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اس کی کبریائی کا ایک خیال دل کے اندر بڑا گہرا پیدا ہوتا ہے۔ اس خیال کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپس میں ساری جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ذکر کرنے کے نتیجے کے اندر انسان پر کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت پیدا ہوتی، اور اس عظمت کے نتیجے کے اندر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس خیال سے انسان بسا اوقات تھرا جاتا ہے، اس دل دہل جاتا ہے اس کا اس خیال سے کہ یہ کام اگر میں کروں گا تو یہ اللہ کے حکم کو توڑوں گا۔ تو حکم الہی کو توڑنا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کرنا، یہ اس کو ایک اتنا بڑا پہاڑ لگنے لگ جاتا ہے کہ وہ اس کو بڑی سے بڑی چیزوں سے اس کو روک دیتی ہے،
یہ تصور کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا کام اس کے لیے اس خیال سے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی وعدے کیے ہوئے ہیں، اس پر کچھ عطا فرمانے کا کہا ہوا ہے. تو دیکھیں، میں اس کی آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ بہت ہی نازک مزاج ہوں اور کوئی بھی بات سننا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو، جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں، اور کسی کی بات سننا ہی مشکل ہوتا ہے. گھر میں ماں نے بھی کوئی بات کہی ہو مزاج کے خلاف تو یہ بھڑک جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. ایسے مزاج ہوتے ہیں لوگ. جب اس کو تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا تو گھر میں اگر کوئی بات ہوئی، ماں نے کہی یا بیوی نے کہی، اور اس کو اس کے اوپر شدید غصہ آ گیا، اور اس کے دل کی کیفیت اب یہ ہے کہ اس پر وہ فوراً ریئیکٹ کرے، اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دے، ایک دم اس کے دل کے اندر یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. میرے منہ سے اب میری طرف یہ حکم متوجہ ہے کہ اف کی اجازت نہیں دینا ماں کے سامنے. تو یہ جو اپنے آپ کو ضبط کر لے گا اس وقت کے اندر، وہ بالکل زبان پر آئی ہوئی بات یہ ایک دم پی جائے گا، اور ایک بالکل جیسے ایک انسان کوئی چیز واپس اپنے اندر لے جاتا ہے، تو وہ ساری بات، وہ سب کچھ اس مجاہدے کے نتیجے کے اندر، یہ مجاہدہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. اس مجاہدے کے نتیجے میں اللہ جل شانہ اس کے دین کے اندر اس کو مزید ترقی نصیب فرماتے. اب اس نے یہ صبر جو کیا اور حکم الہی کو سامنے رکھ کر کیا، اس پر اس کی توفیق کی استعداد مزید بڑھ جائے گی، اس میں ایک مزید قوت پیدا ہو جائے گی، اس سے اگلی بات کے لیے بھی اس میں قوت پیدا ہو جائے گی. جب وہ کر لے گا تو اس سے زیادہ پیدا ہو جائے گی، پھر اس سے زیادہ پیدا ہو جائے گی. اس طریقے سے انسان باطنی طور پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ ایسا نہیں کرتا، اس کا بالکل بالعکس کرتا ہے، تو انسان کا ہر عمل اس کو باطنی طور پہ کمزور کر دیتا ہے. ایک جگہ پر اسے کنٹرول نہیں ہوا اور اس نے اپنی حکم الہی کو ماننے کی بجائے اپنے نفس کی مانی. نفس یہ کہہ رہا تھا کہ جو دل میں آ رہا ہے بولو، اور بالکل اپنے آپ کو ٹھنڈا کر دو بول بول کر. اس نے نفس کی مان لی، اب کنٹرول لوز کر دیا اپنے اوپر. اب اس کا اپنے نفس پہ کنٹرول پہلے سے بھی کمزور ہو گیا. اب اس دفعہ جس بات پر یہ بھڑکا ہے، اگلی دفعہ اس سے بھی ہلکی بات پہ بھڑکے گا، اور اس کے بعد اس سے بھی ہلکی بات پہ یعنی اس کی باغیں ڈھیلی سے ڈھیلی ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر آپ کو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے، بعض لوگوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کوئی غصے کی بات ہی نہیں تھی، اس نے اس پہ اتنا سخت ری ایکشن کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈھیلا ہوتے 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 وہ یہاں تک آ پہنچا. اور بعض لوگوں پر آپ کو کبھی تعجب ہوگا کہ اتنی سخت بات یہ کیسے برداشت کر گیا. وہ اصل میں کنٹرول کرتے 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 اس نے بات کو وہاں تک پہنچا دی کہ یا ایسے اہم ترین مواقع پر اس نے یہ بات کیسے، وہ کیسے گیا. آپ کو اس کے ضبط پر یا اس کے حوصلے پر یا اس کے مجاہدے پر کبھی رشک آتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مواقع ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں، اور اسی پر وہ چیزیں یا آگے بڑھتی ہیں یا واپس نیچے گھٹتی ہیں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضا